آیت نمبر 6، سورہ احقاف آیت نمبر 35، سورۃ النحل آیت نمبر 127 تلاوت کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کی ہے۔ ان کی روشنی میں میری گفتگو کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے غلبے کے لیے محنت کرنا اور آنے والے مصائب اور مشکلات پر بے مثال صبر و استقامت۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء، فرمایا کہ مصیبتوں میں اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ غم، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آئے، اور پھر درجہ بدرجہ جو انبیاء کے قریب اس پر اتنی زیادہ مصائب اور مشکلات آئی ہیں۔ تو لہذا مشکلات آنا یہ اللہ کے قریبی لوگوں پر، یہ اللہ ہی اس کی حکمت جانے۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن لوگوں نے آپ کو الٹا تکلیفیں دیں۔ آپ لوگوں کے لیے دلوں میں اخلاص اور دل میں نرمی رکھتے تھے، اور لوگوں کا دل آپ کے لیے سخت تھا۔ آپ نے عورت کو ایک مقام دیا، لیکن اسی عورت کے ایک فرد نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے۔ آپ بچوں پر اتنے شفیق کہ رستے میں بچے ملتے شفقت سے اٹھا لیتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، لیکن طائف کے انہی بچوں نے آپ کو پتھر مارے بڑوں کے کہنے پر، اور آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ تو یہ اللہ ہی جانے، یعنی وہ جس کے لیے کائنات بنی، جو لوگوں کے لیے راحت اور سکون لے کر آیا، لیکن اس کو راحت اور سکون نہ ملا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ہند بنت ابی حالہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر لیس لہ راحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے، سوچ و بچار میں رہتے تھے، آپ کو ہر وقت تڑپ ہوتی تھی، کبھی آپ کو سکون میں نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ تڑپ ظاہر ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے ہم کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے۔ تو یہ ساری پریشانی، یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے غم آپ کو امت کے حوالے سے تھے۔ تو لہذا میں نے حدیث پڑھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ تکلیفیں وہ انبیاء پہ آئی ہیں۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولی، مصائب رستے میں تھے، مشکلات رستے میں تھیں، پریشانیاں سامنے تھیں، اور ذمہ داری بھی بہت بڑی تھی۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، والد کا سایہ اٹھ گیا، اور اس زمانے میں آپ نے یتیمی کی حالت میں آنکھ کھولی کہ جس معاشرے میں یتیم کی بالکل پرواہ نہیں کی جاتی تھی، یتیمی کو داغ سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یتیم، اور پھر دیکھیں کہ ایسے معاشرے میں جہاں یتیمی داغ تھا، لیکن آپ نے یتیم بن کر، اللہ نے آپ کو یتیم پیدا کیا، یتیم بن کر آپ نے یتیمی کو گویا ایک محبت کا، ایک پیار کا ذریعہ بنایا اور کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ آپ نے یتیمے کے داغ کو در یتیم میں چینج کر دیا، یہ سب آپ کا کمال ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو
گویا یتیم پیدا کیا، والد کا سایہ اٹھ گیا۔ پھر جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد عربوں میں، مکہ والوں میں خاص طور پر قریش میں یہ رواج تھا کہ چند دن ماں کا دودھ بچہ پیتا، پھر بچوں کو گاؤں میں کی فضا میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ صحت مند فضا ملے، صحت مند، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل عربی لینگویج تھی، زبان تھی، وہ دیہاتیوں کی تھی تاکہ عربی زبان پر بچے کو عبور حاصل ہو۔ تو قریش مکہ کے جو بچے تھے، بنو سعد قبیلے کی خواتین لے کر جایا کرتی تھیں۔ اب خواتین آئیں بچوں کو لینے کے لیے، اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتا تھا کہ یہ تو یتیم ہے، ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ گویا یتیمی کا لوگ یتیمی کو داغ سمجھ رہے تھے، کوئی خاتون آپ کو قبول کرنے پہ تیار نہیں تھی یتیم ہونے کی وجہ سے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اماں حلیمہ کی قسمت کھولنی تھی۔ خود حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا مجبوری کی وجہ سے لیا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا، تو خالی ہاتھ جانا یہ گویا عیب اور ملامت کی بات تھی، تو میں نے اس لیے قبول کیا، خود حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں۔ لیکن وہ تو جب یتیم کو لیا اور حقیقت میں وہ در یتیم تھا، حقیقت میں وہ نصیبوں والا تھا، حقیقت میں وجہ کائنات تھا۔ اب دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ بچہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا محمد ما خلقت آدم لولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، کہ اگر محمد نہ ہوتے میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے میں جنت جہنم بھی نہ بناتا۔ ایک اور حدیث میں لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب جو وجہ کائنات ہے، لیکن آگے مصائب دیکھ لیں، آگے تکلیفیں دیکھ لیں، پریشانی کا سامنا دیکھ لیں کہ جو خود وجہ کائنات ہے، یتیمی کی وجہ سے خواتین اس کو قبول نہیں کر رہی، خواتین نیڑے نہیں آ رہی۔ حضرت حلیمہ نے بڑے گویا مجبوری سے لیا، وہ تو لینا تھا۔ حضرت حلیمہ کے گویا قسمت کھل گئی اور ان کے جو ہے قسمت اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی۔ اسی وجہ سے حضرت حلیمہ کے شوہر کہنے لگے تعلمی واللہ یا حلیمۃ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، کہنے لگا حضرت حلیمہ کو، حلیمہ میری بات سن، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تو نے بڑا برکت والا بچہ لیا ہے، مبارک بچہ لیا ہے۔ تو اب دیکھیں پیدا ہوئے یتیم، وہ الگ تکلیف پریشانی، پھر خواتین کا انکار کر دینا حالانکہ وجہ کائنات ہیں، یہ الگ مصیبت، یہ الگ پریشانی۔ پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ گزارا حضرت اماں حلیمہ کے ہاں، وہاں سے جب واپس آئے تو وہاں بھی آپ نے مشکل میں ٹائم گزارا۔ آپ وہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ، رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، جانور چرایا کرتے تھے۔ پھر جب واپس آئے تو 6 سال کی عمر ہے، ایک اور بڑا صدمہ سامنے ہے۔ 6 سال کی عمر، آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ اپنے میکے ملنے آئی مدینہ، 1 مہینہ رہیں۔ جب واپس مکہ جا رہی تھیں تو ایمن ایک لونڈی، چھوٹا یعنی بیٹا، عمر ابھی کتنی ہے، 6 سال کی عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب مقام ابوا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کی والدہ کو اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کی والدہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں، وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا بڑا صدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ واپس آتے ہیں ایمن کے ساتھ تو آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، باپ کا پیار بھی دیتے ہیں، ماں کا پیار بھی دیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب
اپنے خاندان کے بلکہ پورے قریش کے سردار تھے۔ ان کے لیے حرم میں بیت اللہ کے ساتھ ایک مسند بچھائی جاتی تھی جس پر ان کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے باقی پوتوں کو، بیٹوں کو وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے آ کر بیٹھ جاتے، چچا اٹھاتے، لیکن دادا کہتے نہیں، یہ میرا مبارک بیٹا ہے، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے، اور دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ کندیر نامی آدمی، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے میں ایک دفعہ حرم میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور یہ اشعار پڑھ رہا ہے، رد الی راکبی محمدا ردہ الی وسطن عندی یدا، کہتے ہیں میرے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے، اے اللہ انہیں واپس بھیج کر میرے اوپر احسان عظیم کر۔ تو میں نے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب، اور یہ اپنے پوتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں کامیابی ملتی ہے، تو ان کے اونٹ گم ہو گئے، اپنے پوتوں کو بھیجا ہے، پوتا آنے میں لیٹ ہو گیا، اب یہ پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ پوتا کہاں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اونٹ لے کر آئے، تو حضرت عبد المطلب اتنے خوش ہوئے، گلے لگایا اور کہا آئندہ میں اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ لیکن دادا آخر کب تک کر سکتا تھا؟ عبد المطلب مخلوق تھے، خالق نہیں تھے، انسان تھے، اللہ کی مخلوق تھے، دادا کب تک پوتے کا ساتھ دیتا؟ اللہ کا امر تھا۔ ایک اور صدمہ سامنے کھڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک اور بڑی پریشانی سامنے تھی۔ 8 سال کی عمر میں دادا بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، عبد المطلب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ مورخین نے یعنی بڑے لوگوں نے جو بتائی ہے بات، کہ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا، پیچھے محمد چھوٹے ہیں، 8 سال کی عمر ہے، روتے ہوئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ وہ صدمے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ملے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ صدمے، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء پہ آئی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے جتنا قریب ہے اتنا اس پر آئی ہیں، جو جتنا دور ہوتا جائے گا صدمے پریشانیاں کم ہوتی جائیں گی، جتنا انبیاء کے قریب اللہ کے قریب ہوگا اتنی آزمائشیں زیادہ آتی جائیں گی۔ یہ حکمتیں اللہ جانتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ حکمتیں اللہ کو معلوم ہیں۔ یہ تو اب نبوت کے اعلان سے پہلے کی باتیں ہیں، لیکن جب نبوت کا آپ اعلان کرتے ہیں پھر تو مصائب اور پہاڑوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں آپ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں آپ پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، پہلی وحی اترتی ہے، غار حرا میں آپ موجود ہیں تو وہاں پر فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتہ سینے سے لگا کے دباتا ہے، بھینچتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرا سانس نکل جائے گا۔ فرشتہ چھوڑتا ہے، کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتہ سینے سے لگا کے بھینچتا ہے، دباتا ہے۔ 3 بار کرنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات اترتی ہیں، آپ پہ نبوت کی بھاری ذمہ داری، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ختم نبوت کی بھاری ذمہ داری یہ آپ پر آ جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو کسی حکمت کے تحت 3 سال تک
دین لوگوں کو پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، قرآن سکھانا، یہ خفیہ طور پہ تھا۔ 3 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور مرکز آپ کا دار ارقم تھا۔ حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا صفا پہاڑ کے اوپر، کچھ سے وہ وہاں محفوظ جگہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود۔ حضرت ارقم 6 نمبر کے مسلمان تھے، اور اس گھر میں، اس دینی مرکز میں جو آخری فرد مسلمان ہو کر آئے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس کے بعد 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سورہ حجر کی آیت اتاری، آیت نمبر 94 اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے پیغمبر آپ اعلانیہ کھل کر بیان کریں اللہ کے دین کو، کھل کر قرآن کی تعلیم دیں، کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اپنے لوگوں کو۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قبائل کو بلایا، یا بنی المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنو حرب، یا بنی تیم، یا بنی عدی، سب جمع ہو گئے۔ اس میں آپ کے سگے چچا ابو لہب بھی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تمہارے اوپر اٹیک کرنے والا ہے، کیا میری بات کو مانو گے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں، آپ صادق اور امین ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، ہم مانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر سنو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں، شرک کی نفی کی۔ اب جیسے ہی آپ نے اپنا مقصد لوگوں کو پہنچایا تو آپ کا سگا چچا ابو لہب، وہ چچا کہ جس نے آپ کی پیدائش پر خوش ہو کر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، آپ کی پیدائش پہ جس نے خوشیاں منائیں، وہ چچا، لیکن جب بات آئی مقصد نبوت کی، جب بات آئی دین کے غلبے کی، جب بات آئی دین کی، اللہ کے پیغام کی، وہی سگا چچا آپ کا مخالف ہو گیا، اور اس نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر آپ کی طرف پھینکا، آپ کو مارا، اور یہ غلط الفاظ بولے، تبا لک لہذا جمعتنا، تبا لک لہذا جمعتنا۔ اب ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ تباً کہتے ہیں بربادی کو، ہلاکت کو۔ اس نے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو جتنا قریبی ہو اور وہ آپ حق پر ہیں، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس سے صحیح بات کر رہے ہیں، آپ اس کی خیر خواہی میں، اس کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، اس کا بھلا چاہ رہے ہیں، اور اگلا آپ کی مخالفت پہ اتر آئے، آپ کا جانی دشمن بن جائے، تو بتائیے کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے، کتنے صدمے کی بات ہے۔ تو جب چچا نے پتھر پھینکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ بھی برداشت، اللہ نے بھی برداشت نہ کیا۔ اللہ نے پوری سورہ لہب ابو لہب کی مذمت میں اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب یہ سورت کا اترنا تھا کہ ابو لہب تو اور زیادہ جانی دشمن بن گیا، آپ کی عزت کا دشمن بن گیا۔ تو گویا جیسے ہی آپ نے اپنے مقصد کا آغاز کیا، اللہ کا دین مخلوق کو پہنچانا شروع کیا، تو آپ کو ذہنی ٹارچر کیا جانے لگا، آپ کو جسمانی ٹارچر کیا جانے لگا۔ تو یہ ذہنی ٹارچر کیسے کیا؟ ذہنی صدمہ پہنچایا گیا۔ تو آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ٹوٹل 4 بیٹیاں، بڑی حضرت زینب ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں، حضرت ابو العاص بعد میں مسلمان ہوئے تھے غزوہ بدر کے بعد۔ 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم،
یہ ابو لہب کے بیٹوں کی نکاح میں تھیں۔ حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ سے تھا، ام کلثوم کا نکاح عتیبہ سے تھا۔ اس زمانے میں اس وقت مسلمان اور کافر کا نکاح جائز تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ تو جب یہ صورت اتری، ابو لہب اپنے بیٹوں کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی، میرا تمہارے ساتھ کھانا پینا بند، میرا تمہارے ساتھ بول چال بند، تمہارے ساتھ میرے تعلقات ختم۔ بیٹے باپ کی بات مانی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا صدمہ۔ عتبہ آیا، اس سے کا نکاح حضرت رقیہ سے تھا، آ کر طلاق دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر۔ عتیبہ اس نے تو حد ہی کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے کپڑے مبارک پھاڑ دیے اور معاذ اللہ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کو میں پسند نہیں کرتا، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میں طلاق دیتا ہوں۔ یعنی اتنی گستاخی کی، آپ کو اتنا صدمہ پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ گئے، کہا اے اللہ اس پر اپنے درندے کو مسلط کر۔ تو یہ اپنے باپ کے ساتھ تجارتی سفر پہ جا رہا تھا شام کے علاقے میں۔ تو مکہ والے دو تجارتی سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن، گرمیوں میں شام کی طرف۔ اللہ نے سورہ قریش میں اس تجارتی سفر کو بیان کیا، اور یہ سفر ابتدا کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم نے ان سفروں کی ابتدا کی۔ تو بہرحال جب جا رہے تھے تو ایک جگہ، اب ان ظالموں کو یقین تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، لیکن بات وہی ضد والی ہے، ہٹ دھرمی والی ہے، عناد والی ہے، تو تعصب والی بات ہے۔ جب وہاں پہنچے رات کا ٹائم ہے، اب ڈر تو لگا ہوا تھا کہ بد دعا دی گئی، خطرہ تو ہے، تو ایسا کیا درمیان میں ایک اونچا سا ٹیلا بنایا، اس پر یہ باپ بیٹا سوئے، کچھ اور افراد سوئے، باقی قافلے والے نیچے سو گئے۔ رات کے ٹائم ایک اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر آیا اور قافلے والوں کو پھلانگتا ہوا ٹیلے پہ پہنچا اور عتیبہ کے سر کو اپنے جبڑوں میں چبا ڈالا، چکنا چور کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی۔ تو بہرحال کتنا بڑا صدمہ تھا، سگا چچا دشمن بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، اب یہ تو دعوت تھی نا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی طرف دعوت دینا، لیکن اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا۔ سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 214 ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قبیلے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا انتظام کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا انتظام کیا، کیونکہ عربوں کے ہاں جب مہمان اور میزبانی کے بڑے آداب تھے، مہمان میزبان کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے تھے، میزبان مہمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامات کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اب چھوٹے سے ہیں، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ آپ کے سارے چچا اور قبیلے والے، خاندان والے سارے آ گئے۔ جب جمع ہو گئے اور کھانا کھلایا گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا معجزہ ہے کہ ایک پیالہ اور وہ 40 آدمیوں کو پورا ہو گیا۔ اسی طرح معمولی سا گوشت تھا، سب نے خوب سیر ہو کے کھایا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کی بات کرنے لگے۔ جیسے ہی کرنے لگے بات، تو آپ کا سگا چچا ابو لہب وہ بکواسات کرنے لگا، آپ کو گالیاں دینے لگا، اور یوں معاملہ، یعنی سارے اٹھ کے چلے گئے۔ اب دیکھیں گھر میں آیا ہوا مہمان وہ گالیاں دے کر چلا جائے، کتنا بڑا صدمہ ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اور ہو بھی سگا چچا ہو اپنا،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ کا آرڈر تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو سنبھالیے، اللہ کا میسیج دیجئے، اللہ کا پیغام دیجئے۔ اگلے دن پھر دعوت کی، جب کھانا کھا لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، کہا اے لوگو تمہیں میں خیر کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں جو ہے میں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم میرے خاندان والے ہو، کیا تم میرے ساتھ دو گے جو میں اللہ کی طرف سے ذمہ داری لے کر آیا ہوں؟ آپ نے کہا، سب کو سانپ سونگھ گیا، سارے خاموش، بڑے بڑے خاموش۔ جب خاموشی لمبی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اب دیکھو یہاں بھی اب آپ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، رشتہ داروں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن صدمے پہ صدمے آپ کو پہنچ رہے ہیں، آپ کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، دارالندوہ میں ان کے اجلاس ہوتے تھے، یوں سمجھیں دارالندوہ مکہ والوں کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہاں پہ ان کے ممبران ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہی میٹنگ ہو رہی تھی کہ کس طرح ان کو روکا جائے، اسلام کے آگے باندھا جائے، اسلام کے آگے رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ وہاں پہ جب مشورہ چل رہا تھا تو عاص بن وائل نے ایک بڑی عجیب بات کہی، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانا تھا، ذہنی ٹارچر کرنا تھا۔ کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں تم ایویں خواہ کا غم اپنے سر لیے بیٹھے ہو، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہے۔ ابتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، یہ تو ابتر ہے، تو لہٰذا اس کا تو نام و نشان مٹ جائے گا، کیوں پریشان ہو رہے ہو، اس کی دنیا سے جانے کی دیر ہے، نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو گویا آپ کے لیے ایک بہت ہی غلط لفظ ابتر استعمال کیا گیا، اللہ سے برداشت نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، بہت بڑی بھلائی، اور وہ دنیا میں آپ کے صحابہ کی صورت میں، اہل بیت کی صورت میں، آپ کی امت کی صورت میں، اور آخرت میں حوض کوثر، جنت، شفاعت، اس کی صورت میں اللہ نے عطا کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا، آپ کا نام قیامت اور قیامت کے بعد ہمیشہ تک روشن رہے گا۔ اس لیے تو سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب جب اللہ کا نام لیا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ آئے حرم میں، نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے آپ سجدے میں جا رہے تھے، رکوع میں، سجدے میں، تو ابو جہل سے برداشت نہ ہوا، آ کر بڑی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ اگر آئندہ میں نے اس طرح سجدے میں جاتے دیکھا نا تو میں تمہاری گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، پاؤں رکھ دوں گا۔ دھمکی دی، آپ کو گویا ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کی، دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ نے جواب دے دیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، یہ دھمکیاں دیتا ہے میرے محبوب کو، میں اس کی پیشانی کو گھسیٹوں گا جو جھوٹی پیشانی ہے۔ اور اللہ نے دکھایا دنیا والوں کو غزوہ بدر میں، جب ابو جہل کو بالکل مرنے کے قریب تھا، زخموں سے چور تھا، دو انصاری لڑکوں نے خوب اس کو زخمی کیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کا جا کے پتہ کرو، ابو جہل کا پتہ کرو۔ تو یہ ابو جہل کے پاس آئے، ابھی سانس چل رہے تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے اور تلوار ہاتھ میں تھی، اس کی گردن کو کاٹ دیا، سر دھڑ سے الگ کر دیا، ابو جہل کے نتھنے میں رسیاں ڈالیں،
اور رسیاں ڈال کر گھسیٹ کر سر لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کر ڈال دیا۔ اللہ نے دکھا دیا، مکہ میں اللہ نے کہا تھا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ کہ ہم اس جھوٹی پیشانی کو گھسیٹ کے رکھ دیں گے، اور اللہ نے کیسے یہ عبرتناک انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو دکھایا۔ یہ تو ذہنی ٹارچر ہے۔ اگر ہم جسمانی ٹارچر کی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ یہ سب صدمہ کیوں برداشت کیا؟ یہ تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے برداشت کی۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دین اسلام کو غالب کر کے گئے۔ تو آپ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی، ذہنی صدمات بھی پہنچے، جسمانی صدمات بھی پہنچے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، حرم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ آپ کے اوپر چادر مبارک تھی، چادر لپٹی ہوئی، تو ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط یہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی آپ رکوع میں جانے لگے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کی چادر کو کھینچا۔ اب ایسے لپٹی ہوئی تھی، کھینچا تو آپ کا گلا گھٹنے لگا، سانس گھٹنے لگا۔ کسی نے جا کر یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اس کو گھونسا مارا اور سورہ مومن کی آیت نمبر 28 پڑھی۔ کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، وہ اللہ کی بات کرتا ہے، اس لیے تم اس کو مارنا چاہتے ہو، اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ آج فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، تو کوئی ہے جو اس کی اوجھڑی لائے اور ان کے اوپر ڈال دے جب یہ سجدے میں جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو یہی عقبہ بن ابی معیط یہ گیا اور اونٹ کی اوجھڑی لے کر آیا، اوجھڑی لے کر آیا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آپ کے سر مبارک پہ اوجھڑی ڈال دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اونٹ کی اوجھڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی وزنی ہوتی ہے، گند بھرا ہوا، بدبو الگ ہے، کتنی اذیت کی بات کہ آپ اللہ سے کانٹیکٹ میں ہیں اور وہ ظالم آپ کو اپنے اللہ سے باتیں کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب اوجھڑی ڈال دی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا دیکھتا رہا، روتا رہا، میری ہمت نہیں تھی، کمزور تھا کہ میں آپ سے تکلیف ہٹاؤں۔ تو اسی دوران آپ کی سب سے چھوٹی بچی حضرت سیدہ فاطمہ آئیں اور آ کر آپ کے سر سے اوجھری کو ہٹایا اور کافروں کو برا بھلا کہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدمے برداشت کیے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں گئے تو کافروں نے آپ کا گھیرا کر لیا، قریب تھا کہ آپ کو زخمی کر دیں، آپ کو ٹارچر کریں۔ تو آپ کا ایک عاشق حضرت حارث بن ابی حالہ وہ آئے اور آ کر کافروں کو ہٹانے لگے۔ تو وہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت حارث پہ پل پڑے اور ان کو وہیں شہید کر دیا۔ یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، حضرت حارث بن ابی حالہ۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ٹارچر الگ کیا گیا اور سچے عاشق رسول سامنے شہید ہوا پڑا ہے، اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ او لوگو بتاؤ سب سے بہادر کون ہے۔
سب سے بہادر کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ ہیں حیدر کرار، آپ ہیں دشمن پہ پلٹ کر حملہ کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، میں بہادر نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ہم نے دیکھا کہ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، ہم چھوٹے تھے، ڈر کی وجہ سے آگے نہیں جا پا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو مکہ مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقیوں کو دور کیا، اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، سورہ مؤمن، اور آیت نمبر 28 ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 28 ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو، اس کا قصور صرف اتنا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے آئے تو کافر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا کے مارنے لگے، آپ کو اتنا مارا، آپ کو زخمی کر دیا، حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اب جیسے ہی ہوش آتا، میرے بھائیو اس کو کہتے محبت، یہ ہمارے دکھاوا نہیں، یہ ہماری طرح جھوٹی دھوکے والی محبت نہیں، یہ حقیقی محبت تھی۔ جیسے ہی ہوش آتا اپنی والدہ سے پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کہا جاتا کوئی پتہ نہیں، بے ہوش ہو جاتے۔ پھر ہوش آتا، جب کچھ چلنے کے قابل ہوئے تو اپنی اماں کو کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلیں۔ اب جا رہے ہیں سہارے کے بل، چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ گھر میں آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہے۔ جیسے ہم یہاں پر ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تو بعض دفعہ، اب تو بہت کم بزرگ رہ گئے ہیں، پہلے ہم دیکھا کرتے تھے الگ مجلس لگی ہوتی تھی، اور اب بھی اس وقت پہلی سب میں کافی بڑی عمر کے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، تو وہ مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی، او جی آؤ پرانی باتیں یاد کریں ہندوستان کی، کوئی کہتا کہ جی وہ فلاں جگہ ہماری اتنی زمینیں تھیں، ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہم یوں کرتے تھے، یعنی پرانی باتیں یاد کی جاتی ہیں نا، جو مہاجرین ہوتے ہیں تو ہجرت سے قبل کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ تو ایسی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، انصار اور مہاجرین، تو مہاجرین کہنے لگے کہ آئیے پرانی باتیں تو ذرا یاد کریں۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر میلہ لگا ہوا ہے، آپ ایک ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی آپ کے منہ پہ تھوکتا معاذ اللہ، کوئی مٹی ڈالتا، آپ کے چہرے مبارک پہ مٹی اٹ گئی تو آپ کی بڑی بیٹی حضرت ایک لڑکی آئی اور پانی لے کر اس نے ان کا منہ صاف کیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ان کی بڑی بیٹی زینب ہیں۔ تو بیٹی باپ کا منہ صاف کر رہی ہے، منہ پہ مٹی ڈالی گئی، تھوکا گیا، صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدمے برداشت کیے، یہ تکلیفیں برداشت کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی آپ کو پتھر مار رہا ہے، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، جوتے لہو لہان ہو گئے۔ میں نے کہا یہ مارنے والا بندہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا سگا چچا ابو لہب ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جتنا اللہ کے رستے میں مجھے دھمکایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں دھمکایا گیا، جتنا اللہ کے رستے میں مجھے تکلیفیں دی گئیں اتنا کسی اور کو تکلیفیں نہیں دی گئیں، جتنا اللہ کے رستے میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ پھر حدیث پیش کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصائب، صدمے، پریشانیاں وہ انبیاء پہ آتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ، اے محبوب صبر کر، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ،
آپ کے اندر جو صبر اور عزیمت ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے ان تکلیفیں دینے پر، مخالفتوں پر غمگین نہ ہو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی مکر و فریب کی وجہ سے آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آزماتا تو ہے اور آزمائش آتی ہے، یہ نہیں کہ بس ہم ایمان لے آئے بس چھوڑ دیے جائیں گے۔ ذرا سورہ عنکبوت تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دیا آمنا آمنا، ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایمان کے بعد امتحانات کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو یہ دین کوئی میٹھا میٹھا ہم تک نہیں پہنچا، یہ کوئی اے سی میں بیٹھ کر ہم تک نہیں پہنچا، یہ کوئی کھانے پینے سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اس دین کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں، صحابہ نے جانیں قربان کی۔ اب دیکھو نا، ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ مدینے میں موت دے، کہتے یا نہیں کہتے؟ صحابہ کو کیا مدینے سے محبت نہیں تھی؟ لیکن کسی صحابی کی قبر آپ کو سندھ میں ملے گی، کتنے صحابہ کی قبر پشاور میں، کتنے کی کہیں کہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، جہاد کے لیے آتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، وہیں پر آپ کی قبر بنتی تھی، وہیں پر آپ کی قبر بنتی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ اب جب نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے نبی کو منا لیں، اپنے نبی کو منا لیں؟ ہم یوم ولادت تو مناتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی ہم نے کوشش کی کہ اپنے نبی کو تو منا لیں۔ نبی کیسے مانیں گے کہ ہم نبی کے فرما بردار بن جائیں؟ تو نبی ہم سے راضی ہو جائیں گے، نبی ہم سے مان جائیں گے۔ جب نبی راضی ہو گئے تو ہماری کامیابی پکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔